صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ قبرستان میں جا کر اس طرح ایصال ثواب کروں گا، یہ نیت کیجیے۔ اور اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے بے شک کچھ لمحے کے لیے ممکن ہو نا، اگر وحشت نہ ہوتی ہو تو آنکھیں بند کر کے بے شک کچھ بھی نہ پڑھے، چپ چاپ بیٹھ جائے، کہ پڑھنا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تفکر میں رکاوٹ بنے گا۔ جیسے کہ پہلے جنازوں میں کلمہ پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، ہمارے یہاں کلمہ پڑھا جاتا نا، تو پہلے کے لوگ جنازوں سے عبرت لیتے تھے، تو پڑھنا ان کے لیے مخیل ہوتا تھا۔ بعد میں جب دیکھا گیا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ غافل ہو گئے، باتیں کرتے ہیں، تو اب ان کو کلمہ پڑھاؤ، تو علماء نے اجازت دی، کلمہ پڑھتے ہوئے لے جاؤ۔ پہلے حالت یہ تھی کہ جنازے میں جس کو دیکھو منہ پہ پلو ڈال کے رو رہا ہوتا اپنی موت کو یاد کر کے، اور اجنبی کو یہ دشوار ہوتا کہ میت کا اصل وارث کون ہے کہ جس سے تعزیت کی جائے، پتہ نہیں چلتا تھا۔ اب روتا بھی ہے تو باپ کا جنازہ تو بیٹا روتا ہے، بیٹا اپنی موت یاد کر کے تھوڑی روتا ہے، باپ مجھے کنوارا چھوڑ کے کیوں مر گئے، اب میرا کون، یا ماں کیوں مجھے کنوارا چھوڑ کے چلی گئی۔ اس طرح کا بھی ہوتا ہے، یہ میرا تجربہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، لکھا نہیں ہے۔ کنوارے زیادہ ماں باپ کی موت پر روتے ہیں، شادی شدہ کم روتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ وہ عبرت، قبرستان جو ہے نا وہ جائے عبرت ہے، وہاں کھانے پینے سے گریز کرے، کھانے کی چیزیں بانٹنے سے بھی بچے۔ اچھا یہ چند نیتیں کر لے، اور مزید کہ یاسین شریف جا کے پڑھوں گا، سورہ فاتحہ 11 بار قل هو اللہ شریف پڑھوں گا، ایصال کروں گا، سب کو ایصال ثواب کروں گا، وغیرہ وغیرہ۔ موم بتیاں نہیں جلانا، قبر پر موم بتی آج کل جلانے کی رسم ہے، یہ غلط ہے۔ اگر موم بتی جلانی ہے تو حاجت ہے تو جلا سکتے ہیں، ورنہ اسراف، حاجت یہاں اندھیرا ہے، لائٹ نہیں ہے، اس لیے جلا دی کہ اس میں بیٹھ کر یاسین شریف دیکھ کر پڑھے گا، تلاوت کرے گا، یا وحشت ہو رہی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، اتنا اندھیرا ہے تو اس کے لیے جلا دی، یا اس لیے جلا دی کہ قبر ایسی جگہ پر ہے کہ اگر یہ موم بتی نہیں جلاؤں گا تو کوئی اس پہ پاؤں رکھ دے گا، تو جلا سکتے ہیں۔ مگر قبر سے ہٹ کر جلائیں گے، قبر پر نہیں، نہ اس قبر پر جس پر یہ گیا ہے، نہ کسی اور مسلمان کی قبر پر، سائڈ پہ جلائیں گے۔ یا یہ کہ اور عزیز ہمارے آئیں گے تو ان کو جلا دوں تاکہ وہ قبر ڈھونڈنے میں ان کو آسانی ہوگی۔ نہ کوئی نیت حسن یعنی اچھی نیت ہو تو موم بتی کی اجازت، ورنہ اجازت نہیں۔ تو اس طرح قبرستان میں جا کر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ حاضری دے، روئے، کچھ یعنی کہ میں نے کیا کہ توقف کرے، یعنی کہ چند منٹ ہو سکے تو آنکھیں بند کر کے وہاں مراقبہ کرے، جبکہ وحشت نہ ہوتی ہو، کچھ کا کچھ نہ ہو جائے، گھبرا جائے، وہ نفسیاتی طور پہ وہ نہیں۔ ورنہ یہ کہ اگر ایسا نہیں ہے، شب برات میں ہمارے قبرستانوں میں خاص کر باب المدینہ کا جو میوہ شاہ قبرستان، میں بارہا گیا ہوں شب برات میں، وہاں ساری رات ٹھیک ٹھاک وہ پبلک کی چہل پہل ہوتی، تو اس میں وحشت کا اندیشہ کم ہے۔ ہم اندر کوئی چلا جائے اور وہاں آمد و رفت نہ ہو تو وہ میں نہیں کہہ سکتا۔ تو بہرحال یہ کہ کچھ بیٹھ کر اس میت کے حالات پر غور کرے، یہ بھی کس طرح میری طرح چلتا تھا، پھرتا تھا، ہنستا تھا، بولتا تھا، مذاق مسخری بھی کر لیتا تھا، عمدہ کھانے بھی کھاتا تھا، بال سنوار کے رکھتا تھا، پریس کر کے استری کر کے کپڑے پہنتا تھا، بغیر استری کے نہیں پہنتا تھا۔ یہ حالات پر غور کرے اور اپنے حال پر غور کرے کہ دیکھو کس بے کسی کے عالم میں اس کو قبر میں ہم نے اتار دیا۔ اس طرح عبرت کے لیے تفکر کرے، غور کرے، اس کا بہت ثواب ہے، اور اپنی آخرت کے لیے یہ بہترین 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 ذریعہ ہے آخرت کی یاد کے لیے۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ